اللہ. السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں، دین کا کوئی گوشہ، دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری نہیں کی. آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ سلسلہ ختم ہوا. اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. عربی گرامر کے حساب سے لائے نفی جنس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس پر فتح آتا ہے. اب آج کے اس پرفتن زمانے میں جھوٹے نبی بھی پیدا ہو رہے ہیں، جھوٹے امام مہدی بھی پیدا ہو رہے ہیں. مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، کہیں غامدی کا فتنہ ہے، کہیں اہل قرآن کا فتنہ ہے. عجیب عجیب فتنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ. 3 زمانے کی گارنٹی اللہ کے نبی نے لی ہے. اور ایک زمانہ 100 سال کا ہوتا ہے. گویا 300 سال کی ضمانت اللہ کے نبی نے لی کہ ان 300 سال میں اہل ایمان، اہل حق، دین پر چلنے والے، ثابت قدم رہنے والے، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے زیادہ ہوں گے. اس کے بعد پھر اللہ خیر صلی اللہ. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور اس قدر پرفتن ہے، کون کس کا ہے اور کون کس کا نہیں ہے یہ سوچ سے باہر ہے، انسان کے دماغ سے باہر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو فتنے سے محفوظ رہنا ہے تو فرمایا کہ آپ کو علماء کی صحبت میں رہنا ہوگا. جیسے ایک باپ جب مر جاتا ہے تو باپ کے مرنے کے بعد ان کے مال کا وارث ان کے اولاد. اللہ کے نبی جب اس کائنات سے گئے ہیں تو اللہ کے نبی کے علم کے وارث علماء ہیں. اگر دین حق کی تلاش ہے تو علماء کے ساتھ چلیے. پھر علماء میں کون سے علماء؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجمعوا امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی ہے. تو چونکہ علماء کے وارث انبیاء ہیں. ایک بزرگ تھے، اس بزرگ کو اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی. ایک دن خواب میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں اور ایک نبی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا کیا حدیث ہے؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے۔ آپ نے ایک امتی کو نبیوں کے جیسا قرار دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ دیتے یہ میری حدیث نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی۔ کہا ہاں میری حدیث ہے، آپ کو کیا شک ہے؟ اگر آپ کو آزمانا ہے تو بولیے۔ کہا میں آپ کی امت کے علماء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھا کہ ایک علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد جب نظر ڈالی تو ہر عالم کانپ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں، پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی امام غزالی پر، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو حضرت امام غزالی کے پیر کانپ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ مسمکل؟ اس نے کہا میرا نام محمد بن فلاں بن فلاں بن فلاں، 10 پارہ نام گنائے، دادا پردادا لکر دادا شکر دادا سب گنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنا بے تکا آدمی ہے بھائی، میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا، میں نے پورے خاندان کا پورے پشت کا نام نہیں پوچھا ہے، آپ نے یہ کون سی طرز اختیار کیا؟ یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ نبی اللہ گستاخی معاف ہو، دیکھیے میرے نبی کی تو سیرت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے الف سے لے کے یا تک، لیکن آپ کی پوری سیرت تو نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن قرآن میں جا بجا آپ کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کے سنت کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ زیادہ بات کرتے ہیں، اور جس انداز سے میں نے بات کیا ہے یہی طریقہ آپ کا بات کرنے کا ہے۔ کہا اچھا آپ میری سیرت پڑھے ہیں؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو میں زیادہ بات کرتا ہوں؟ ہاں آپ زیادہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ قرآن میں پڑھا ہے۔ کہاں ہے قرآن میں؟ تو حضرت امام غزالی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہاں پوچھا تھا اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ قال وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ نے کہا قال هِيَ عَصَايَ، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ نے پوچھا تھا کہ میری ہے کہ تیری ہے؟ اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے عصا، آپ نے کہا عصایا اتوکا علیہا واحس بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، کپڑے بھی سکھاتا ہوں، دیگر کام اس سے لیتا ہوں۔ اللہ نے صرف ایک سوال کیا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اتنا لمبا جواب دیا۔ آپ نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اتنا لمبا جواب دیا۔ تو کہا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب کیا، چونکہ میں کلیم اللہ ہوں، اللہ سے بات کرنے کا شرف مجھے حاصل ہے، اللہ نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، اللہ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، لہٰذا یہ تسلسل جلدی ختم ہونے نہ پائے۔ اللہ کی توجہ میرے طرف متوجہ ہے، اس توجہ کو کچھ دیر باقی رکھا جائے۔ تو میں نے اللہ کی توجہ کو کچھ دیر باقی رکھنے کے لیے میں نے اپنے سوال کے جواب کو زیادہ دراز کر دیا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واللہ یا نبی اللہ، جب آپ نے مجھ سے کہا تھا مسمک، میرے دل میں بھی یہی داعیہ پیدا ہوا تھا کہ موسیٰ ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں اور اس پیغمبر سے مجھے بات کرنے کا شرف مل رہا ہے، لہٰذا میں اس سلسلے کو ذرا دراز کر دوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کے انبیاء کے جو مانند ہیں وہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے نہیں ہیں، بلکہ فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے۔
بنی اسرائیل میں پے در پہ نبی آتے تھے، ایک نبی ہوتے ہوئے بھی دوسرے نبی آ جاتے تھے، لیکن چونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو لہذا اب اس کام کو، اس کار نبوت کو اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے فکروں کو لے کر چلنے والی جو ذات ہے وہ علماء کرام کی ذات ہے۔ جب تک علماء کا اور عوام کا رابطہ مضبوط ہے، دین پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ حضرت لقمان جو ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ بہت صالح تھے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ نبی بھی تھے۔ وہ جب اس کائنات سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکال کر علماء کے صحبت میں بیٹھا کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ پہلے پارے میں پڑھیے، اخیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس کائنات سے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹے تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ماں باپ کو کتنی فکر ہے۔ جب بچوں نے کہا ابا جان ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ نے مجھے سکھائی ہے، وہی وحدہ لا شریک کو مانیں گے، حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ جب تک علماء سے تمہارا رابطہ رہے گا تمہارے ایمان پر ڈاکہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ دیکھیے ہم لوگ چونکہ چھوٹے شہر میں گاؤں قریب ہوتا ہے، کھیت میں چاہے آپ چاول لگائیے، چاہے گیہوں لگائیے، چاہے چنا لگائیے، تو اس چنے کے ساتھ میں، گیہوں کے ساتھ میں گھاس بھی نکلتا ہے، اور ہر علاقے کا گھاس الگ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا علاقہ پتھریلا ہے، یہاں کا گھاس الگ ہے، یو پی بہار جائیں گے وہاں کا گھاس الگ ہے، سمجھے؟ آپ آندھرا چلے جائیے وہاں کا گھاس الگ ہے، لیکن کھیتی ایک ہی ہے، گیہوں وہاں بھی ہے، گیہوں یہاں بھی ہے، دھان وہاں بھی ہے، دھان یہاں بھی ہے، گھاس الگ الگ ہے۔ تو کسان کیا کرتا ہے؟ کسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھیت میں جب گھاس زیادہ ہوتا ہے تو وہ گھاس کو نکالتا ہے تاکہ گیہوں کو طاقت ملے، چاول کو طاقت ملے، چنے کو طاقت ملے، گھاس کو نکالا جاتا ہے۔ اور جب گھاس نکال کر کے دوائی ڈالا جاتا ہے تو دوائی ڈالنے کے بعد کھیتی بڑھ جاتی ہے، اناج بڑھ کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر علاقے کی جیسے گھاس الگ ہے، اسی طریقے سے ہر علاقے کے بدعت الگ ہے۔ کسی علاقے میں فاتحہ کی بدعت ہے، کسی علاقے میں درود و سلام کی بدعت ہے، کسی علاقے میں چادروں کی رواج ہے، کسی علاقے میں 11ویں کی، 12ویں کی، فلاں فلاں، ہر علاقے میں الگ ہے۔ آپ سعودی جائیں گے وہاں بھی ہر علاقے میں الگ الگ رواج ہے۔ تو بدعت جو ہوتا ہے ہر علاقے کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن سنت ہر علاقے میں ایک ہی ہوتا ہے، سنت میں کبھی تقسیم نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے جمعہ کی جو رکعت ہم یہاں پڑھتے ہیں یہی رکعت پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے؟ فجر میں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں فرض، 2 رکعت سنت پوری دنیا میں وہی پڑھی جاتی ہے؟ سنت ہر علاقے کی ایک ہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو چیز ہر علاقے میں دنیا میں ہو سمجھ جائیے وہ سنت ہے، اور جو کسی خاص علاقے میں ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ تو بدعت بھی کئی قسم کو ہوتا ہے۔ یہ بدعت چھوٹی بدعت ہوگی، اور ایک بدعت ہوتی ہے ہول سیل۔ ایک کھیت میں کیڑا لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے لگتے ہیں تو چھوٹی دوائی ڈالتے ہیں، اور ایک کیڑا ایسا ہوتا ہے وہ پورے پتوں کو کھا جاتا ہے، پورے پتے صاف۔ جب پتے صاف تو کھیتی ختم۔ تو اسی طریقے سے دین میں بھی ایسا کیڑا ہے، ایک ایسا حملہ کرو کہ تمام دین کی بنیاد کو ڈھا دو، اور وہ ہے انکار فقہ۔ سب سے آسان الفاظ ہے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث۔ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ لوگوں کو سننے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے یہ بات، یہ آدمی قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہے اور یہ آدمی فقہ کی بات کر رہا ہے۔ اس نے اتنا بڑا حملہ کیا جیسے ایک کیڑا پورے جھاڑ کو ختم کر دیتا ہے، پورے درخت کو ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک فتنہ، یہ ایک لفظ، میں ہر چیز میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، یہ ایسا فتنہ ہے دین کی پوری بنیاد کو ڈھا دیتا ہے، پوری بنیاد کو ڈھا دیتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے بھی، میں پونہ میں، وہ کہنے لگے مولانا میں اہل حدیث ہو گیا، الحمدللہ
میرا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں بولا ابھی ہم اور آپ چائے پیے، یہ چائے کون سے دودھ کی تھی؟ بھینس کے دودھ کی تھی۔ آپ نے اچھا والا دودھ لایا؟ ہاں۔ میں نے کہا قرآن میں اور حدیث میں ایک حدیث ایسی بتا دو جس میں لکھا ہو کہ بھینس کا دودھ پینا حلال ہے۔ بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں۔ آپ پورے احادیث ذخیرے کے اندر آپ ہم کو ایک حدیث ضعیف نہیں، موضوع من گھڑت ایک حدیث ایسی بتا دو آپ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ بھینس کا دودھ حلال ہے، بھینس کا گوشت حلال ہے۔ کہنے کہ نہیں علماء نے لکھا ہے۔ میں کہ علماء کی طرف مت آؤ نا، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز قرآن و سنت سے لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کسی مولانا کو فون لگایا، اس مولانا سے ان کی بات ہوئی تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ بھینس کا دودھ حلال ہے اور بھینس کا گوشت حلال ہے، دراصل یہ مسئلہ ہم لوگ قیاس سے لیتے ہیں۔ میں کہا بھئی قیاس کیسے کیا آپ نے؟ کہنے لگا جس کے 2 کان ہو، 4 پیر ہو اور جو جبڑے سے اور دانت سے شکار نہ کرتا ہو وہ جانور حلال ہے۔ جیسے شیر وہ دانت سے اور جبڑے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ حلال ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر جو جانور جبرے سے شکار نہیں کرتا ہو، اس کے 4 پیر ہو اور 2 کان ہو تو وہ حلال ہے، تو گدھا کو بھی تو 4 پیر ہے اور 2 کان ہے تو گدھا حلال ہونا چاہیے۔ تو پھر چکرائے، بولے نہیں۔ پھر انہوں نے فون لگایا، بولے نہیں ہم اس پر قیاس کرتے ہیں کہ جس جانور کے 2 کھر ہو، سم ہوتا ہے نا پیر، ناخن والے 2 ہوتے ہیں، گائے کے بھینس کے 2 سم ہوتے ہیں، بولے جس کے 2 سم ہو، جو 2 کھر ہو، 2 کھر والے جانور حلال ہیں، باقی حرام ہے۔ میں نے کہا اگر قیاس اتنی سستی چیز ہے اور اتنی جو ہے کہ ہر بازار میں ملنے والی چیز ہے تو سور کے بھی 2 سم ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں تو پھر اس آپ کے قیاس سے تو سور بھی حلال ہو گئے۔ تو میں نے کہا آپ بتائیے کیسے حلال ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جانا پڑے گا، آپ کو امام شافعی کے دربار میں جانا پڑے گا، امام مالک اور امام محمد، امام یوسف، امام ظفر کے دروازے پر آپ کو نوکری کرنی پڑے گی، جب آپ کو معلوم ہوگا کہ قیاس کس کو کہتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا وہ جانور جو جگالی کرتا ہے، وہ جانور جو جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے، جو جگالی نہیں کرتا ہے وہ حرام ہے۔ پھر اس نے مجھے پوچھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ پھر ہم نے ان کو دلیل دی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے ان کو کہا فتاوی شامی اٹھا کر لاؤ، آپ لکھ کر آؤ بدائع الصنائع، ہم دکھائیں گے آپ کو، ہم اہل فقہ ہیں۔ دیکھیے دین کے جتنے مسائل ہیں 80% مسائل وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہے، اور 20% مسائل وہ ہیں جس کی صراحت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ میرے بعد تم قیاس سے کام لینا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا اے معاذ بتاؤ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں پہلے قرآن میں دیکھوں گا، اگر قرآن میں نہیں ملا حدیث میں سنت میں دیکھوں گا، اور یہاں بھی نہیں ملا تو امت کے اجماع میں دیکھوں گا، اگر امت کے اجماع میں نہیں ملا تو پھر میں قیاس کروں گا، اجتہدوا برائی ولا آلو، اور اپنی کوششوں کو تھکا دوں گا اور کوشش کروں گا کہ صحیح مسئلے بتاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یمن کے علاقے میں ہر مسلمان کو اجتہاد کی اجازت نہیں دیا، ہر مسلمان کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں دیا، بلکہ قیاس کرنے کی اجازت صرف حضرت معاذ کو حاصل تھی۔ اور قیاس کرنے کے لیے علم چاہیے، جس کے پاس علم ہوگا وہی آئے گا۔ آج جو آدمی آتا ہے وہ فوراً سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب تک آپ اپنے علماء سے جڑے رہیں گے آپ کو کوئی نہیں اچک پائے گا، اور جب آپ علماء سے کٹ جائیں گے آپ کو کوئی بھی اچک لے گا، کوئی بھی باطل فرقہ آپ کو لقمہ اجل بنا لے گا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ بہت شدت کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں، کیوں کرتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور منشاء رسول بھی ہے۔ وہ کہنے لگے 3 امام ایک طرف ہے، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، تینوں کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے۔ تو 3 کی مانی جائے یا 1 کی مانی جائے؟ جدھر تعداد زیادہ ہو اس کی بات مانی جائے یا جدھر تعداد کم ہو ادھر مانی جائے؟ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوتا ہے وہ ایم پی، ایم ایل اے، کونسلر مانا جاتا ہے، اور جس کے پاس ووٹ کم ہوتا ہے وہ نہیں مانا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے 3 امام ایک طرف ہیں اور 1 امام ایک طرف ہیں، تو آپ کیسے 1 والے کی مان رہے ہیں اور 3 کی نہیں مان رہے؟ میں نے کہا اگر آپ کا اجتہاد اتنا اچھا ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے یہاں بہن سے شادی جائز تھی، یوسف علیہ السلام کے یہاں سجدہ تعظیمی جائز تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں، آدم علیہ السلام کے یہاں بہن سے شادی جائز تھی، اور ہزاروں نبیوں کا عقیدہ یہی رہا۔ اب کیا کریں گے؟ 1,23,999 کو مانیں گے یا صرف ایک نبی جنہوں نے کہا کہ اب تم بہن سے شادی نہیں کر سکتے ہو، اب تم جو ہے کہ بہن سے، خالہ سے، چچی سے، پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے ہو؟ پہلی امتوں میں جائز، آج کی امت میں ناجائز۔ تو ادھر 1,23,999 اور ادھر ایک ہی آدمی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ کہتے ہیں کہ اب حرام ہے۔ اب بتاؤ، اگر تمہارے قاعدے کو مانے تو آج کے دور میں بھی 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہونا چاہیے نا، جبکہ قرآن کہتا ہے جمع بین الاختین، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے، اور پہلی امت میں جائز تھا۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یاد رکھیے کہ اگر کسی مسئلے میں 3 امام ایک طرف ہو اور امام اعظم اکیلے ہوں، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تقریر بخاری میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نگاہ جہاں پہنچی ہے، ان تینوں کی نگاہ وہاں نہیں پہنچ پائی۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال بھی ہوا، حضرت نے فرمایا میں جو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتا ہوں اس کا لاجک ہے، حدیث تو ہے ہی، حدیث کے ساتھ ساتھ منشاء رسول بھی ہے، اور وہ منشاء رسول یہ ہے کہ عورتوں پر کچھ دن نماز معاف ہے کہ نہیں ہے؟ مردوں پہ نماز معاف ہے؟ آپ اگر بے خواب، اگر آپ ناپاک ہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلے گی آپ کے اوپر نماز فرض، نہا کر آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند دنوں تک نماز معاف رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں وہ ایام حیض میں ہوتی ہے، اور یہ جو راز ہے یہ ایسا راز ہے کہ یہ صرف بیوی جانے یا اس کا شوہر جانے، دوسرا کوئی نہیں جانے کہ فلاں کی بیوی کس حالت میں ہے۔ لیکن اگر محلے کی عورتیں مسجد میں آنے لگیں گی تو محلے کے آوارہ اور جو بے قاعدہ لوگ ہیں وہ دیکھ کر بولیں گے کہ فلانے کی بیٹی نہیں آئی، فلانے کی بہو نہیں آئی، فلانے کی بیوی نہیں آئی، لگتا ہے یہ فلاں حالت میں ہے۔ یہ راز فاش ہو جائے گا۔ اس راز کو فاش نہیں ہونا ہے، اس راز کو راز میں رکھنا ہے۔ اسی راز کو مخفی رکھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ تو بے تکی قیاس کرتے ہیں۔ ارے ہم نے دیکھا کہ صحابیات مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتی تھی۔ میں نے کہا آپ نے انصار کی عورتوں کو دیکھا، انصار کی عورتیں مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھی رسول اللہ سے اجازت لے کر کے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھی؟ بتا دے کوئی ذخیرہ احادیث میں سے، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی عالم مجھے بتا دے کہ ازواج مطہرات مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتی تھی۔ آپ نے ان کو لیا اور ہم نے نبی ام المومنین کے عمل کو لیا، تو ہمارا عمل مضبوط ہوا کہ تمہارا عمل مضبوط ہوا؟ چونکہ یہ میرا میدان ہے، میں جہاں بیٹھتا ہوں باتیں نکل جاتی ہیں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس ابھی 1 ہفتہ پہلے، کہنے لگے مولانا مجھے آپ سے بہت شکایت ہے، آپ احناف کی بہت تائید کرتے ہیں، مجھے آپ کی ایک بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟
کہنے کہ آپ کے یہاں مشہور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک وضو سے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ معمول آپ کا 40 سال رہا۔ جب 40 سال تک وہ بیوی کے پاس گئی نہیں تو امام صاحب کو بچے کیسے پیدا ہو گئے؟ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ اتنے لمبے وقت تک وضو باقی کیسے رہا؟ میں نے کہا آپ کا 2 سوال، دونوں سوال کا جواب سن لو۔ آپ تو بولتے میں حدیث ماننے والا ہوں، قرآن ماننے والا ہوں، عورتوں سے ملنے کے کتنے اوقات قرآن نے بتائے؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیا معلوم ہے؟ عورتوں سے ملنے کا اللہ تعالیٰ نے 3 وقت مقرر فرمایا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات میں ہی ملیں گے ہم، انسان دوسرے اوقات میں بھی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہا کہ جو رات میں گھر میں نہیں رہے گا تو اس کو اولاد نہیں ہوگی؟ اور قرآن کہتا ہے کہ بیوی سے ملنے کے 3 وقت ہیں۔ اور دوسرا جو سوال آپ کا ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، میں نے کہا کہ دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے انسان بڑوں کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگتا ہے۔ کار پاکا بر قیاس خود مغیر، جب انسان بڑوں کو اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے نا تو پھر وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں 3 بادام کھاتے تھے۔ کتنے بادام؟ 3 بادام۔ اور ہم 24 گھنٹے میں کتنا کھاتے ہیں؟ 24 کلو۔ تو جو 3 بادام کھائے گا اس کا وضو رہے گا، جو 24 کلو کھائے گا اس کا وضو رہے گا۔ کھانے میں تو امام ابو حنیفہ سے موازنہ نہیں کرتا ہے، اور وضو میں امام صاحب سے موازنہ کرتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ بڑوں کو اپنے جیسا مت سمجھو۔ جی شیر آباشد کے مردم می خورت، شیر آباشد کے مردم می دارت۔ شیر اور شیر دونوں لفظ ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے، شین یا را، شیر، اور شین یا را سے شیر۔ شیر کے معنی آتا میٹھا، اور شیر کے معنی، ایک بزرگ تھے وہ بولنے لگے کہ فلاں بزرگ کو شیر بہت پسند تھا، وہ چلے گئے جنگل کی طرف، تو وہ شیر کو کیا پسند کرے گا؟ شیر نہیں اس کو پسند کر لیا۔ جی تو پڑھنے کا فرق ہوتا ہے۔ آج سے ہمارے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں یہاں پر، ہمارے دادا کے پردادا کے عمر کے لوگ جو ہیں، ان کے زمانے میں وہ اپنے بچوں کو 1 روپیہ دیتے تھے، اور اس سے پہلے کے جو لوگ تھے اپنے بچوں کو 4 آنا دیتے تھے۔ اگر آج کے بچوں کو وہ کہے کہ ہمارے ابا ہم کو 4 آنے دیتے تھے تو بچہ بولے گا دادا جھوٹ بول رہے ہیں۔ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اب لوگ پہلے زمانے کے لوگوں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس مت کرو، بزرگوں کی زندگی کو اپنی زندگی پر مت لاؤ، ورنہ آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مقام، اس کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا پورے زمانے میں کسی کو کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لعن و طعن کرتا ہو، اما حاسد او جاہل، لیکن وہ آدمی یا تو حاسد ہے یا وہ امام صاحب کے مقام اور اس کے مرتبے سے واقف نہیں ہے، جس بنیاد پر وہ امام صاحب کو برا اور بھلا کہہ رہا ہے۔ میں دارالافتاء میں پڑھاتا ہوں، مفتی لوگ میرے پاس پڑھتے ہیں۔ ایک طالب علم نے مجھے سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں رفع یدین کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک ہوتی ہے بزرگوں کی باتیں اور ایک ہوتی ہے بچوں کی باتیں، تو وزندار کون سی بات ہوگی؟ بزرگوں کی بات ہوگی یا بچوں کی بات ہوگی؟ میں نے کہا بزرگوں کی بات ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیلی یعنی من اہل العلم والنہا، کہ میرے پیچھے نماز کے لیے وہ کھڑے ہوں جو علم میں بڑے ہوں، جیسے حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو درداء، یہ بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون کھڑے ہوتے تھے؟ اہل علم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ کہتے وہ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر، میں نے کہا وہی کہا نا، وہ بچے کی حدیث ہے، بچے نے روایت کیا ہے، یہ بوڑھے نے روایت کیا ہے، تو بات کس کی لی جائے گی؟ جو بزرگ ہوں گے ان کی یا جو بچہ ہوگا ان کی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو ہے عمر صرف 21 سال کی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ضعیف ہو چکے تھے۔ اور خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحجہ کے اندر جو ہے کتاب الحجت کے اندر دعویٰ کیا ہے، کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کسی اکابر صحابی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین آخر عمر میں کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج ہے وہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا ٹھوس ہے کہ کوئی مائی کا لال اس کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا، پدی اور پدی کا شوربہ، جن کو اردو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے وہ علماء پہ انگشت نمائی کر رہا ہے۔ میں 8-10 سال کے بعد آج منبر پہ بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوا، اور 3 دن سے میں بیدر میں ہوں اور بیدر کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، یہاں کے علماء کو دیکھ رہا ہوں۔ علماء کشمکش کے شکار ہیں، علماء میں آپسی اتحاد باقی نہیں رہ گیا۔ آج علماء نے نشر و اشاعت کا کام چھوڑ دیا۔ آپس میں ہم جب جھگڑیں گے، یاد رکھیے اختلاف موت ہے۔ جماعت میں، تبلیغی جماعت میں اختلاف ہوا، جماعت کا کام ختم ہو گیا۔ پہلے ایک اجتماع سے 10-10 20-20 40-40 جماعتیں نکلتی تھی تعلقے سے، آج پورے ضلع کا نہیں پورے صوبے کا اجتماع ہوتا ہے تو 50 جماعت نہیں نکل پاتی۔ کیوں؟ اختلاف موت ہے۔ میں بیدر کی سرزمین پر بیٹھ کر مفتی ایوب صاحب میرے شاگرد ہیں، اور بھی علماء ہیں، اور حافظ صاحب میرے سرپرست ہیں، اور جب تک میری زندگی باقی ہے میں حافظ صاحب ہی کی سرپرستی میں ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ اگرچہ میں ان سے دور ہو گیا لیکن سرپرستی آج بھی باقی ہے، بات ہماری آج بھی حافظ صاحب سے فون پہ ہوتی ہے۔ میں بیدر کے علماء کو ایک ہی بات کہوں گا، آپ جس امام کے پیروکار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کوئی مائی کا لال آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور بیدر کی عوام اتنی غیور ہے، آپ کام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ الحمدللہ میرا بھی 15 سال کا تجربہ ہے اس بیدر شہر میں، عوام آپ کو کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دے گی۔ بیدر شہر کی یہ غیور شہر، تاریخی شہر ہے، یہاں خاندانی لوگ آباد ہیں، نسلی لوگ آباد ہیں، جن کے حسب و نسب بڑے اعلیٰ ہیں، ایسے لوگ اس شہر میں آباد ہیں۔ آپ دین کے علم کو لے کر کے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی نامراد نہیں کرے گا۔ تو ٹائم ہو گیا کیا؟ تو یہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور بہت ہاتھ جوڑ کر کے عاجزی کے ساتھ، آپ لوگ ہمارے بڑے ہیں، اس میں کچھ بچے بھی ہیں، ہمارے بہت قریبی دوست شوکت بھائی بیٹھے ہیں، سمجھے، ہمارے ادریس صاحب بیٹھے ہیں، سمجھے، میں بہت عاجزی کے ساتھ آپ لوگوں کو گزارش کروں گا کہ اپنا رشتہ علماء سے جوڑیے۔ میں روؤں تو بھی کم ہے، شہر کا حال بہت دگرگوں ہو چکا ہے۔ میں 3 دن سے گھوم رہا ہوں، بچوں میں ادب نہیں ہے، علماء سے ملنا کیسے ہے، علماء کے ساتھ رہنا کیسے ہے، مسجدیں خالی ہے، اور امام صاحب بھی ایسے ایسے نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے وہ زبردستی کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک سال پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس، بولے مول صاحب مجھے احتلام ہو گیا تھا، میں نے کمر دھو کے نماز پڑھا دیا، نماز ہوئی کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا، جیسے تیرا مقتدی ویسا امام ملا ہے۔ یہ حالت آ گئی ہے لوگوں کی، امام کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ناپاک ہونے کے بعد کرنا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔